صاحب تکریم پیدا کیا، تو کرامت دیکھیں جو امام حسن علیہ السلام سے امت نے لیا، جو ایک فیاضی ہے اور وہ جو کرامت ہے، وہ آپ فرمائیے گا اسے۔ دیکھیں کرامت، ہم جب لفظ بولا جاتا ہے لفظ کرامت، تو عام جو ہمارے صوفیاء کرام یا باقی جو خوش عقیدہ لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں وہ لفظ آتا ہے کہ جناب ہوا میں اڑتا ہوا کوئی چیز آئی یا زمین سے نکل آئے تو کرامت۔ یہاں اصل میں لفظ کرامت تکریم سے عزت۔ بے شک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کرامت یا آپ کی تکریم، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ نے امت کو فساد سے بچایا۔ بے شک بے شک آپ نے امت کے اندر اس مرحلے پر وہ کردار ادا کیا کہ جیسے پہلے 70,000 جانیں ضائع ہوئی تھیں، تو مزید کیا پتا وہاں کتنے ہزار جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز آل محمد کی وراثت، جو رسول اللہ سے ان کو حقیقی اوریجنل وراثت ملی ہے، وہ ہے علم۔ جی بے شک۔ تو کائنات میں امام حسن مجتبی حضرت امام حسین، آپ نے ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے جو اصل کرامت کائنات کے اندر تقسیم فرمائی ہے وہ ہے کرامت علم۔ بے شک بے شک۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کے شخص کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ شک کرنے والوں نے تو اللہ کے رسول میں بھی شک کر دیا، لیکن حقیقی طور پہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر یہ دو سلسلے ہیں، ایک ہے ظاہری سلسلہ اور ایک ہے باطنی اور روحانی سلسلہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے کہ اس میں حضرت محدث دہلوی نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے، میں حوالے کیا دوں، 20 ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے وہ لوگ جن پر امت کا اتفاق ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کائنات کے اندر کتب، اس امت کے مولا علی کے بعد کتب اعلیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی۔ ماشاءاللہ۔ یہ اچھا، یہ تو ہم بہت سنتے ہیں اکثر، اور کتب میں آج یہ آپ کے چینل سے بتانا چاہتا ہوں کہ کتب شے کیا ہوتی ہے۔ جی میں یہ کہتا کہ یہ تو ہم بہت سنتے ہیں کہ ولایت حضرت علی علیہ السلام کے در سے، لیکن جو آگے آپ بات بتا رہے ہیں اس کو آپ بہت خوبصورت انداز سے۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک نقشبندیوں کے بہت بڑے ہمارے امام ہیں، اور مجدد الفسانی کے نام سے دنیا کا کوئی مسلمان کوئی شک نہیں ان سے جو ہے نا وہ بے خبر نہیں۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ کائنات کے اندر، اور اب میں اگلی بات کروں تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت لکھتے ہیں کہ روح علی کائنات میں پچھلی امتوں میں ولایت تقسیم کر رہی تھی اور تمام اللہ کے ولیوں کی تربیت کر رہی تھی، اور اس کائنات میں صبح قیامت تک آنے والا ہر ولی جو فیضان ولایت پائے گا وہ مولا علی کے صدقے سے پائے گا۔ یہ مجدد پاک لکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر امام اپنے دور کا قطب اعلیٰ رہا ہے، کوئی شک نہیں، ہر دور میں۔ اور اب یہ ساری قطبیت اگر جائے تو ایک تو ہے منبع ولایت مولا علی، اس کے بعد جو مدار ولایت ہے وہ گھومتا ہے امام حسن مجتبی کے گرد۔ اور مدار یعنی کتب کیا چیز ہوتی ہے، میں سننے والوں کو سمجھاؤں، اگر انہوں نے کبھی چکی دیکھی ہو تو ویسے پتھر پہ پتھر رکھ کے آپ سارا دن لگے رہیں، وہ کبھی ایک دانہ نہیں پیسے گا جب تک اس کے سینٹر میں ایک جو ہے نا وہ کتب اس کو کہتے ہیں، عام زبانوں میں ہماری بھی اس میں کتب ہی کہتے ہیں، پیوٹ کہتے ہیں، کلی اس کو کلی کہتے ہیں۔ اس کلی کے گرد چکی گھومے گی تو آٹا نکلے گا، آٹا آئے گا تو روٹی پکے گی، روٹی پکے گی تو زمانہ کھائے گا، زمانہ کھائے گا تو جیے گا۔ تو کتب کون ہے امام حسن مجتبی، کتب کون ہے آل پیغمبر، کتب کون ہے؟ اور پھر سنیں مجدد پاک لکھتے ہیں حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، امام حسن عسکری، اور اس کے بعد مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا غوث الثقلین کے پاس ہے،
اور اس کے بعد جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یہ سلسلہ ان کے پاس ہوگا تا کہ صبح قیامت کو یہ ساری کائنات بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوگی. تو اب جو میں بات کر رہا تھا ایک نکتہ سننے والوں کے لیے، ویسے ہم یہ تقریریں ایسے نہیں آ کر سناتے ہوتے، لیکن آج دن ایسا پیارا ہے کہ ہم یہ تبرکات سناتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے کہ آل محمد کے ساتھ لگنے کا فائدہ کیا ہے، تو کبھی جو گھروں میں میری مائیں بہنیں چکیاں پیستی ہیں، اگر کوئی پیستا نہیں تو کبھی اس کو واچ کرے اور اس کا مشاہدہ کرے کہ جو دانے اس کلی کے ساتھ رکے ہوتے ہیں وہ کبھی پستے نہیں ہیں. جب دونوں پوڑ یا دونوں پلے یا پہلو اس کے اٹھائیں نا چکی کے دونوں پارٹ، تو کچھ تو آٹا ہوگا اور کچھ ادھر کورے مکمل دانے ہوں گے، اور یہ دانے وہی ہوتے ہیں جو اس کتب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں دائیں. تو جو کتب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ زمانے کی چکیوں میں پسا نہیں کرتے، اور زمانے کی جو چکی ہے یہ کوئی مانے نہ مانے یہ کتب کی وجہ سے چلتی ہے، تب جا کر کائنات کا یہ سلسلہ چلتا ہے، اور تب یہ کائنات کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم لوگ کھا رہے ہیں. کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن مدار ولایت مولا علی ہیں اور آپ کے ذریعے سے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے باقی اصحاب یا آپ کے باقی جو ساتھی ہیں وہ معاذ اللہ اس سے معروم رہیں. ہر اللہ کے نبی کا جو قریبی ہے، جو ان کا ساتھی ہے، جو صحابی ہیں، ہماری ہزاروں جانیں ان پہ قربان ہو جائیں، انہیں بھی میرے رسول نے خالی نہیں چھوڑا. ہر صحابی اپنے دور کا کامل ولی ہے، لیکن مزاج، میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا، وہی مزاج رسول ہے جس کی ڈیوٹی لگائیں. اب میں جا کے آگے کھڑا ہوں گا کہ آپ نے ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ بھائی نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں نہ کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے. جن کی ڈیوٹی لگ گئی اس پہ جو نہ مانے تو اس نے رسول کو ہی نہیں مانا ہے. تو اس لیے ہمارا، میں سمجھتا ہوں آج آپ نے جو کرامت کی بات کی ہے تو اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ ساری کائنات کا جو مدار یہ سلسلہ ہے، مدار کائنات ہے، اس کا کتب امام حسن مجتبی. سبحان اللہ. مولانا صاحب ایک تو جو